جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہوتا، لیکن تاریخ انسانی پر اگر نظر دوڑائی جائے تو ایک واقعہ ہمیں ایسا نظر آتا ہے جس میں کچھ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے تھے۔ یہ لوگ کون تھے اور کس پیغمبر کی قوم تھی؟ یہ لوگ کیوں مر گئے تھے اور مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہو گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ ان میں سے ایک نبی حضرت حزقیل علیہ السلام بھی ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک گروہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے ساتھ ایک شہر میں رہتا تھا۔ شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر چیخ مار کر بآواز بلند یہ کہہ دیا کہ تم سب مر جاؤ۔ اس بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے اچانک یہ سب کے سب لوگ مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا بھی کوئی انتظام نہ کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں 8 دن تک پڑی رہیں۔ کچھ لوگوں نے ان لوگوں کی لاش پر رحم کھا کر چاروں طرف دیوار اٹھا دی تاکہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ان لاشوں کے پاس سے ہوا۔ اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی موت اور ان کی لاشیں دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ پاک کے دربار میں دکھ بھرے دل سے دعا مانگنے لگے، یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی کی وجہ سے یہ غلطی کر بیٹھے، یہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ اے میرے پروردگار، یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے بے حد پیار تھا، یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے ساتھی تھے، افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی۔ اے میرے پروردگار، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی، توحید کا اعلان کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی اتری، اے حزقیل، ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے، اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی، ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی، اے حزقیل، آپ فرما دیجئے، اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچے پر گوشت چڑھ گیا۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی، اے حزقیل، آپ یہ کہہ دیجئے کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب کے سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا۔ آپ کی زبان سے یہ کلمات نکلتے ہی 70,000 لاشیں اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت تک زندہ رہے، لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا تھا کہ ان کی اولادوں کے جسموں سے سڑی ہوئی لاشوں جیسی بدبو برابر آتی رہی۔ یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے ویسے ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے تھے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔